پولیٹیکل سچویشن تو ایک طرف اسلام آباد میں گرما گرمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ آج صبح ٹانک کا علاقہ ہے، ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ افغان بارڈر کے قریب واقع علاقہ ہے، وہاں پہ ایف سی کیمپ پر حملہ ہوا اور فائرنگ کا یہ تبادلہ رات کو شروع ہوا تھا اور یہ صبح تک جاری رہا، جس میں 4 جو پولیٹیکل سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ یہ اب ایسا ہو گیا کہ ایک دن میں کئی حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ چائنا کے وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ افغانستان کے حوالے سے چائنیز میں ریجنل ارینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 30 اور 31 مارچ کو چائنا کے پروونس انہوئی میں وہاں پہ افغانستان پہ ایک کانفرنس ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی اسپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ دوستو طالبان کا ایک بار پھر سے پاکستانی آرمی پر جو قہر ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ پاکستانی آرمی کے 4 اور جوان مارے گئے ہیں۔ دوستو جہاں پر پاکستانی سیاست جو ہے وہ اپنی گہما گہمی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو سول وار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے بیچ میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور دوستو یہ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان سب چیزوں کے بیچ میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں بات صحیح ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ جس پرکار سے سارے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ پاکستانی سیاست پر ہے، ان کا کوئی دھیان جو ہے وہ ابھی ٹی ٹی پی کی طرف نہیں ہے، اور اسی لیے ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے اور زیادہ مضبوط کر رہی ہے۔ اور دوستو کئی پاکستانی اینکروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہ سمے ملا ہے لگ بھگ 1 مہینے، اس میں وہ اپنا جڑ اتنا زیادہ مضبوط کر لے گی کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ اسے ٹچ بھی نہیں کر پائے گی۔ دوستوں کو پتا ہو کہ 1 مہینے پہلے ابھی جو ٹی ٹی پی ہے اس نے پاکستانی آرمی پر جو کچھ بھی کیا وہ کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا ہے کہ جو ایک بار پھر سے پاکستان میں جو آتنکواد کا دور ہے وہ ایک بار پھر سے چالو ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ آتنکوادی ہیں اس کو پاکستانی آرمی نے ہی پیدا کیا تھا، لیکن آج وہ پاکستانی آرمی کو ہی مار رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اب کسی انترراشٹریہ منچ پہ جا کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں پہ کیا بات کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل سچویشن میں بہت ساری گرمی نظر آ رہی، جو پارا ہے وہ بہت، جو ٹمپریچر ہے پولیٹیکل ٹرموائل وہ کافی ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نظر دوڑائیں ہمارے بارڈر افغانستان کے ساتھ یا پھر بلوچستان پہ، تو وہاں پر جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بدستور جاری ہے۔ آج صبح ٹانک کا علاقہ ہے، ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ افغان بارڈر کے قریب واقع علاقہ ہے، وہاں پہ ایف سی کیمپ پر حملہ ہوا اور فائرنگ کا یہ تبادلہ رات کو شروع ہوا تھا اور یہ صبح تک جاری رہا، جس میں 4 جو پولیٹیکل سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ شہید ہوئے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، اس حملے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، کہا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے کیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے بلکہ نام بھی دیے ہیں کہ اس میں 3 سوسائڈ بامرز کا استعمال کیا گیا ہے جو مارے جا چکے اور یا انہوں نے اپنے آپ کو اڑایا ہے۔ یہ اب ایسا ہو گیا کہ ایک دن میں کئی حملے ہو رہے ہیں۔ پولیٹیکل سچویشن تو ایک طرف اسلام آباد میں گرما گرمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ متحرک ہونا اور ان کی حملوں میں جو اٹیکس ہے اس میں کافی شدت کا آنا ہے۔ اب دوبارہ سے انہوں نے 4 یا 6 یا 7 سوسائڈ بومرز کو بھجواتے ہیں، اور ان کے پاس گنز ہوتی ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے وہ اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے یا اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو حملوں میں بھی پاکستان فوج کو انفارچونیٹلی اچھا خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی جس وقت میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں، اور پاکستان کے جو فارن منسٹر ہے اس وقت کی شاہ محمود قریشی وہ بیجنگ میں موجود ہے، اور وہاں پہ افغان طالبان کے لوگ امیر خان متقی اور ان کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو وہ بھی پاکستان کا جانا اسی لیے کہ افغان طالبان کی ریکگنیشن کے لیے کچھ بات ہو جائے، ان کو جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، ہم نے جو کیا اس کا ہمیں واپس
सूद समेत वो मिल रहा है। हुकूमत तो तब्दील हो गई अफगानिस्तान में, लेकिन हमारे लिए क्या मुश्किलात कम हुई? नहीं, बल्कि वो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ी। गुज़श्ता रोज़ बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 30 और 31 मार्च को चाइना के प्रोविंस एनहुई में वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने शिरकत की। हमारे लिए तो बड़ी अहमियत की हामिल है इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान हमारा मगरबी सरहद पे एक बड़ा अहम मुल्क है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, हम ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है 15 अगस्त को पिछले साल 2021 में, तो तालिबान का ये उम्मीद थी उनकी कि ये फौरी तौर पे उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हम कुछ हमारी वजूहात थी, कुछ यूएस का प्रेशर था, बाकी दुनिया का प्रेशर था। फिर हमने खुद ही ये कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले नहीं करेंगे, हम रीजनल कंसेंसस बनाएंगे, तो हमसे वो इनिशिएटिव जाता रहा। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली सेशन हमने OIC का यहाँ इस्लामाबाद में कन्वीन किया, उसमें भी बहुत से वादे वईद हुए, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि तालिबान को उसका कुछ समरात मिले हैं। जो एक फंड भी बनाया गया था, लेकिन बाकी ममालिक की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। अब आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो चाइना के विजिट पे गए हुए थे और वहाँ पे अफगानिस्तान के हवाले से चाइनीज ने कुछ रीजनल अरेंजमेंट के हवाले से डिस्कशन की। गो के फिर उसका क्या फायदा नुकसान है वो बात की बात है। अफगानिस्तान के ऊपर जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस करवा लें, रिजल्ट एक ही निकलना है, और वो क्या निकलना वो हमें पता ही है और आपको भी पता ही है। खैर नहीं, हम चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और स्टेट काउंसलर हैं वांग जी साहब, तो इन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा जी आपके पाकिस्तान जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और उन्होंने कहा जी कि जितने स्मॉल एंड मीडियम साइज कंट्रीज हैं वो जो है वो शैल नॉट बिकम टूल्स और इवन विक्टिम्स ऑफ द ग्रेट पावर गेम। उजारी बात है, वो कह रहे हैं कि ये हमारा अब कोल्ड वॉर मेंटालिटी, पहले रशिया और अमेरिका का मसला था तो उसमें आप वो कह रहे हैं कि आपने बाकी ममालिक को जो है वो इंगेज किए रखा। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका की कंप्लेंट्स कर रहा है चाइना के सामने जाके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं एक और देख रहा था स्टेटमेंट जो कि एक चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल की आई है। उन्होंने जनाब कहा कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे इन डिफेंडिंग नेशनल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी। अब क्या ये जो कंटेम्परेरी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी पड़ी है, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो नाम भी नहीं ले रहे और नाम ले भी लिया है, अमेरिका जो है वो मेरे खिलाफ साजिश करा है, अमेरिकन कह रहे हैं हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये अजीब बात है। आप अमेरिका से मदद मांगे तो आप गद्दार हैं, आप चीन से मदद मांगेंगे तो आप जो है वो नेशनलिस्ट है। और अगर ये ट्वीट चाइनीज फॉरेन ऑफिस से आती है तो दैट इज अ क्लियर मैसेज टू अमेरिका कि भाई आप हमारे साथ ये कर रहे हो, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। एक बात, दैट्स अ क्लियर मैसेज लोकली पाकिस्तान के लिए। ये जो मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए, पाक चीन दोस्ती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, इसलिए चाइनीज ने ये मैसेज अभी किया और वो बड़ा तासुर दे रहे हैं जनाब कि देखो हम आपके साथ खड़े। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता, सिंपल सी बात है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा या कोई और मुल्क पाकिस्तान पे एग्रेशन करता है, जैसे कि जारी बात है इंडिया ने पहले भी एग्रेशन किया, तो क्या होगा? क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना तो ये भी नहीं पसंद करता कि पाकिस्तान और चीन का कोई इस तरह का मुआहदा हो कि कल को अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वेजन करती है तो हम जो है वो मिलकर डिफेंस करें।